لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین مومنوں پر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ نے ان میں شان والا رسول عظمت والا رسول بھیجا ہے منہم انہی میں سے فرشتوں میں سے نہیں جنوں میں سے نہیں منہم انہی میں سے بھیجا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جس پیغمبر کو اللہ نے ہمارے لیے احسان کے طور پر بھیجا انعام کے طور پر بھیجا ہے نبی کریم خود فرماتے ہیں انا رحمت مہدات انا رحمت مہدات میں اللہ کا وہ رحمت ہوں جس رحمت کو اللہ نے بطور ہدیہ تمہیں دیا ہے میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو تمہیں بطور ہدیہ دیا گیا ہوں تو اس ہدیے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں جان مال اولاد جائیداد جاگیر ہر چیز سے زیادہ اور نمبر 2 اس محبت کو سچا ثابت کریں ان کی اطاعت کے ساتھ یہ 2 باتیں ضروری ہیں میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں چند مختصر باتیں ذکر کرتا ہوں توجہ چاہوں گا آپ کی قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان کان آباؤکم اگر تمہارے آبا و اجداد تمہارے والدین و ابناؤکم تمہارے بیٹے و اخوانکم تمہارے بھائی جنہیں بازو سمجھتے ہو و ازواجکم تمہاری بیویاں جن کو رفیقہ حیات سمجھتے ہو وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ جس پہ ناز کرتے ہو فخر کرتے ہو واموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال وہ پیسے جو تم نے اکٹھے کیے ہیں وتجارت تمہاری وہ تجارت وہ کاروبار وہ بزنس تخشون کسادہا جس کے ماد پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے کاروبار ماد نہ پڑ جائے جس کے ماد پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو فرمایا یہ ساری چیزیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری وہ کوٹھیاں وہ بنگلے تمہارے وہ محلات وہ خوبصورت مکانات ترضونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تو فرمایا پھر میری رحمت کی امید نہ رکھنا اگر یہ مال اولاد جائیداد جاگیر بیوی بچے قبیلے تجارت معیشت کوٹھیاں اور بنگلے یہ تمہیں میرے پیغمبر سے زیادہ محبوب ہو گئیں تو فتربصوا پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے پھر رحمت کے انتظار میں نہ رہنا پھر انتظار کرنا ہو سکتا ہے میرا عذاب آئے اب اندازہ لگائیے اللہ نے آبا ابنا بیٹے والدین بیوی قبیلہ خاندان
وہ پیسے، سونا چاندی، جواہرات، مال، درم، دینار، ڈالر، پیسے، تمہاری کاروبار، وہ پلازے، وہ مارکیٹیں، وہ منڈیاں، وہ دکانیں، وہ تجارت اور تمہارے خوبصورت مکان، اگر یہ تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، ان کی محبت دل میں زیادہ ہے، تو پھر رحمت کی امید میں نہ رہنا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ان تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اور یہ جملے تو قرآن کے تھے، بعینی ہی تشریح حدیث سے سن لیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، تمام انسانیت سے۔ جب تک ماں باپ، اولاد، تمام انسانیت سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تو اس وقت تک مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ محبت واجب ہے، یہ عین ایمان ہے، اگر دل میں نبی کریم کی محبت نہیں۔ اب کیسے پتا چلے گا یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کے نبی زیادہ محبوب ہیں؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ سوال تو درست ہے نا؟ اللہ نے اتنی چیزیں جو ذکر کی ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی سے محبت زیادہ ہے یا مال، اولاد، والدین، بیوی، بچے، قبیلہ، گھر، مکان، کوٹھی سے زیادہ ہے؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ تقابل میں اولاد کی محبت چاہتی ہے کہ ناچ ہو، گانا ہو، مثال دے رہا ہوں، اولاد مجبور کرتی ہے، ان کی محبت کا تقاضا ان کو خوش کیا جائے، شادی ہے، خوب ناچ گانا ہو، لیکن نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ یہ بالکل نہ ہو۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد کی محبت کو ترجیح دے کر ادھر میلان اختیار کرتا ہے، یا نبی کی محبت کو ترجیح دے کے کہہ دے کہ میں اولاد کو تو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ دکان ہے، کاروبار ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دکان بند نہ ہو، پیسے آ رہے ہیں، کمائے جائیں، لیکن ادھر نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، ادھر کاروبار لگا ہوا ہے، گرم ہے، پیسے ہیں، آ رہے ہیں جی، لائن لگی ہوئی ہے، کسٹمر کھڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 2 تقاضے ہیں، نبی کی محبت کا تقاضا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور مال کی محبت چاہتی ہے یار یہی وقت ہے، گاہک آئے ہیں، کما لو، نمازیں ہوتی رہیں گی۔ تو اگر اس نے یہ کہہ دیا تو سمجھ لو اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، اور اگر اس نے دکان بند کر دی کہ یہ میرے رب کے سامنے جھکنے کا وقت ہے، نماز مسجد سے صدا آئی ہے، میں وہاں حاضری پہلے دوں گا، تو سمجھ لو اس کے دل میں نبی کی محبت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے حبیب سے زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کی گرفت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کو یہ اتنی عظمتیں کیوں ملی؟ یہ میں نے جو 8 چیزیں ذکر کی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، محمد کے صحابہ نے یہ 8 چیزیں محمد کی غلامی میں قربان کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔
لوگ دعوے کرتے ہیں، لوگ صرف دعوے دار ہیں، اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ان کے سامنے کائنات کا کوئی رشتہ رکاوٹ نہیں بن سکا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے میدان بدر دیکھ لیجئے، 313 محمد رسول اللہ کے پاسبان ہیں، آپ کے وفادار و غلام ہیں، 1000 کا لشکر جرار ابو جہل کا ہے، مارکا ہو گیا، 70 کافر مارے گئے، 70 جکڑے گئے، باقی بھاگ گئے۔ جنگ ہونے کے بعد قربان جاؤں یہ عجیب مارکا ہے، خون کے رشتے آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ خاندان الگ ہیں، یہ نہیں کہ قبیلے الگ ہیں، ایک ہی خاندان کے آمنے سامنے ہیں۔ اگر باپ ابو بکر صدیق نبی کے جھنڈے کے نیچے ہے تو سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، ادھر فاروق اعظم ہے تو سامنے ماموں ہے، ادھر محمد رسول اللہ کا چچا ہے، سامنے حقیقی بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ خون کے رشتے آج قربان ہو رہے ہیں محمد عربی کی اطاعت اور غلامی والے رشتے پہ۔ جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی۔ اللہ نے بعد میں عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو ایک دن بدر کا تذکرہ چھڑا تو کہنے لگے، ابا جان بدر والے دن آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے اور قریب تھا کہ میں وار کر کے آپ کو قتل کر دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے، ابا جان تھے، تو باپ ہونے والی محبت سامنے آ گئی اور میں نے تلوار پیچھے کر لی، میں نے وار نہیں کیا، میں نے کہا ابا ہیں تو اس لیے آپ بچ گئے، شکر کریں آپ بچ گئے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کہنے لگے، او میرا بیٹا میں کیا شکر ادا کروں، شکر تو تو ادا کر کہ تو میری تلوار کے سامنے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے تو وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ اس دن میرا تو نہیں تھا، اس دن میرے وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ اندازہ لگائیے کیسے لوگ تھے، یہ زندہ مثالیں ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی محبت، اس قدر دل میں محبت۔ آپ کو پتا ہے میدان احد ہے، کافر سامنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میدان کارزار میں اتر کے لڑ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور تیر برسا رہے ہیں مشرکین مکہ پہ۔ نبی کریم ایک ایک ترکش سے تیر نکالتے ہیں، انہیں تھماتے ہیں، وہ مارتے جا رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزری اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اوپر سے جھانک کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ابو طلحہ کے تیر ہدف پہ لگتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جو ہی آپ اس کی پشت کے اوپر جھانک کے وہ ایک دم پرزور فرمائش کے ساتھ کہنے لگا، یا رسول اللہ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، میں تو آپ کے آگے اس لیے آیا ہوں، ورنہ میری کیا جرت کہ میں محمد رسول اللہ سے آگے بیٹھا ہوں۔ آج اگر آگے بیٹھا ہوں تو صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء۔ عجیب جملے ہیں خدا کی قسم۔ نفسی لنفسک الفداء، میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے،
ووجہی لوجہک الوقاء، اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے۔ عجیب لوگ ہیں، سچ کہا ہے انہوں نے، محبت کی، اسے اطاعت کے ساتھ سچا کر کے ثابت کیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دعوے ہی دعوے ہیں، ورنہ اس دور میں جس بندے کو دیکھو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عاشق رسول تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ لیکن اتباع کی بات آئے، اتباع نہیں ہے، سنت کی ترویج نہیں، زندگی ساری امام الانبیاء کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مسجد کے پاس رہتے ہوئے بھی ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیسے مانا جائے آپ کے اس دعوے محبت کو؟ کون تسلیم کرے گا؟ بلے خان پور والوں، آپ ساری مسجد کے لوگ اٹھ کے کہیں مولانا احمد جمشید سے ہمیں بڑا پیار ہے، مجھے کہیں آپ سے بڑا پیار ہے، اور میں آپ سے کہوں جی ایک گلاس پانی چاہیے، آپ کہیں جی یہ اتنی نہیں ہو سکتا ساڑھے کو لو، باقی پیار بہو ہے، تو کون مانے گا؟ کون تسلیم کرے گا؟ دنیا میں ہم نے تو محبت کا دستور یہ دیکھا ہے خانپور والوں، پنڈ گاکھڑ والوں نا، ہاں پنڈ گاکھڑا والوں، میں نے تو محبت کا دستور یہ دیکھا ہے، شاید آپ کے ہاں دستور بدل گیا ہو، میں نے تو محبت کا دستور یہ دیکھا ہے، بندے کو جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر ادا بندے کو اچھی لگتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر ادا اس کی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ بال سنوارے، وہ بال سنوارنا بھی بندے کو اچھا لگتا ہے۔ اور ہم نے تو محبت میں ایسے لوگ بھی دیوانہ دیکھے ہیں کہ اگر ان کو محبوب نے پتھر مارے ہیں تو وہ پیار میں کہتے ہیں کہ او محبوب تیرے ہاتھ دے بٹے بھی مینوں پھول لگ دینے، کہندن کہ نہیں کہ تیرے ہاتھ کے پتھر بھی مجھے پھول لگتے ہیں۔ ہم نے تو محبت کا یہ قانون دیکھا ہے، اور شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، اتعص الرسول وانت تظہر حبہ، اتعص الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ لیلا مجنون کا نام آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ نام ہے دنیا میں تقریباً ہر طبقہ جانتا ہے، مسلمان، کافر، ہندو، یہودی، عیسائی، انگریز، دنیا روئے زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لیلا مجنون کا واقعہ ان کے ہاں چلتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک مجازی محبت تھی نا، ایک مجازی محبت تھی، لیکن اس نے ایک نام پیدا کیا، لیلا کیا ہوگی اور اس کا محبوب کیا ہوگا، محب کیا ہوگا اور لیلا کیا ہوگی۔ اللہ نے جو ہمیں محبوب دیے ہیں وہ صرف ہمارے ہی محبوب نہیں ہیں، وہ محبوب خدا ہیں۔ وہ صرف حسین نہیں، حسینوں میں احسن ہیں، وہ جمیل ہی نہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، وہ صرف شریف نہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، وہ صرف کامل نہیں، کاملوں میں اکمل ہیں۔ حسان نے تو کیا ہی خوب کہا نا، فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف میں کوئی اشعار کہوں، میرا جی چاہتا ہے۔ اللہ نے جبریل بھیج کر حسان کی تائید کی، نبی کریم نے فرمایا قم یا حسان ایدک اللہ بروح القدس منہ، اللہ نے آپ کی تائید روح القدس جبریل کے ذریعے کر دی ہے، بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
آج بھی شاعریاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے انداز میں نبی کی محبت میں اشعار پڑھتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، کئی تو تعریف میں شرک کے درجے تک پہنچتے ہیں، کئی تو تعریف کرتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں تو حسن کائنات حسان کے سامنے ہے، اور شاعر مصطفیٰ امام الانبیاء کے چہرے اقدس کو دیکھ کر کہتے ہیں، حقیقت کو دیکھ کر حقیقت بیان کی ہے۔ دنیا میں جتنے شاعر آئے ہیں سب کی شاعریاں ایک طرف، حسان کا یہ شعر سب پہ باری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سبحان اللہ۔ احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ کہتے ہیں احسن منك لم تر قط عيني، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، میری آنکھ بھلا کہاں سے دیکھتی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ کمال کر دیا یار۔ اور واقعی اگر بندہ کوئی حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، دنیا میں جو چیز حسین ہو، تقاضا فطرت کا وہ دل کو اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ محبت حسن کی وجہ سے کرتے ہیں تو پیغمبر سب سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ امام الانبیاء جیسا حسین نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اور اگر بندہ محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ کوئی بندہ کسی پر احسان کر دے، ایک بندہ آپ پر احسان کر دے، چاہے حسین نہ بھی ہو، جیسے بھی ہو، آپ پر احسان کرتا ہو، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اگر احسان سے محبت کرتے ہو، احسان کی وجہ سے، تو پیغمبر سب سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ اس امت پر سب سے زیادہ احسان امام الانبیاء کے ہیں۔ اور اگر محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہے اس میں کوئی کمالات ہیں، کیا ہیں؟ کوئی کمالات ہوتے ہیں، بندے میں کمالات ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہو یار بڑا با کمال آدمی ہے، مجھے پیار ہو گیا اس سے۔ اگر کمالات کی وجہ سے محبت ہے تو سب سے با کمال میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کمالات تو اتنے ہیں کہ شاعر نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، اللہ نے کائنات میں ہر نبی کو فضیلت دی ہے، کمال دیا ہے، لیکن وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، سارے نبیوں کے کمالات اللہ نے اکٹھے کر کے میرے محمد میں رکھ دیے ہیں۔ تو اگر کمالات کی وجہ سے محبت ہو تو سب سے زیادہ کمالات میرے محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ کمالات کیا کہوں کہ اللہ نے جو آپ کا نام منتخب کیا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، ذرا محبت سے لے کے تو کہو کیا نام ہے؟ محمد۔ دنیا میں لوگوں کی عادت ہے وہ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں تو وہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہاں پتہ نہیں چومتے ہیں یا نہیں، میں اکثر جگہ دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو وہ انگلیوں کو چومتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ میرا دوست، انگلیاں نہ چوم، کمال تیری انگلیوں میں نہیں ہے، میرے نبی کا نام اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اس وقت تک منہ سے ادا نہیں ہوتا جب تک کہ ہونٹ اس کو چوم نہ لیں۔ ذرا ادا کر کے تو دیکھو، تجربہ کر لو کیسے؟ محمد
ادا ہی تب ہوتا ہے ہونٹ سے چوم لیتے ہیں. آپ کو انگلیوں کی چومنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ جب ایسا اسم گرامی سن لو تو درود بھیجا کرو. اور نام کا معنی اللہ اکبر. امام راغب رحم اللہ معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے تمام خوبیاں اور کمالات اکٹھے کر دیے ہوں. یہ معنی ہے میرے محمد کا. اور صاحب قاموس، یہ لغت کی ایک ڈکشنری ہے، وہ معنی کرتے ہیں میرے محمد کے اسم گرامی کا. وہ کہتے ہیں محمد کا معنی ہے محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے. نبی تعریف کریں، ولی تعریف کریں، صحابہ تعریف کریں، اپنے کریں، بیگانے کریں، علماء کریں، فقہا کریں، ساری کائنات تعریفیں کرتے کرتے کائنات کی زبانیں تعریفوں سے ختم ہو جائیں، قلم ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. اور واقعی ختم ہوتی بھی نہیں، ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، ہوں گی، لیکن ختم. شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ارا کل مدح فی النبی مقصرا. ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِنْ بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا. یہ عربی کا ایک شعر ہے لیکن میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں، بڑے کمال کا ہے. وہ کہتے ہیں أَرَى كُلَّ مَدْحٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا. میں نے ہر تعریف پیغمبر میں ادھوری پائی ہے. جس نے بھی تعریف کی ہے میں نے ادھوری پائی ہے، پوری تعریف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا ہے. کوئی جتنی بھی کرے ہم پھر بھی یہی کہیں گے کیا ہے؟ ادھوری ہے، آدھی ہے، مکمل نہیں ہے. ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِنْ بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ. بس ہم اسی تعریف پر اکتفا کریں گے جو تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی. باقی حقیقت خانپور والوں کہ تعریفیں اپنوں نے بھی کی ہیں. پیغمبر با کمال اتنے تھے کہ تعریف کرنے پر غیر بھی مجبور ہو گئے. ابو جہل سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ اس سے بڑا مخالف پیغمبر کا کون ہوگا؟ لیکن آپس میں بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کے دامن میں. کسی نے پوچھ لیا یار سارا دن ہم مخالفتی کرتے ہیں، سچ بتاؤ یہ پیغمبر ہیں کیسے؟ ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا گیا. آخر میں جب ابو جہل کی باری آئی، لوگ کہتے ہیں اب یہ کیا کہنا چاہے گا، یہ کیا کہے گا؟ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں مجھ سے بڑا مخالف کوئی نہیں، مجھ سے بڑا دشمن کوئی نہیں، سچ پوچھو تو سچ بتانے لگا ہوں. کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد. کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا. یہ دشمن ہے. اور کمال یہ بھی ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی تعریفیں کریں. آخر کون تھا انڈیا کا، ہندوستان کا ایک غیر مسلم ہے، نبی کی عظمت، سیرت اور صورت اور کردار پڑھتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کیا کہتا ہے کال کا پرشاد؟ کہتا ہے
کہتا ہے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے خزانے اگر میری جھولی میں لا کے رکھ دو، میں سب کو ٹھکرا کے محمد عربی کے نالین کو آنکھوں سے لگا دوں۔ میرے دوستو، تعریفیں تو غیر بھی کرتے ہیں، تعریفیں تو دشمن بھی کرتے ہیں، لیکن مومن کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعریفوں والے محمد کا تابعدار بھی بنے، وہ خوبیوں والے محمد کا اطاعت گزار بھی بنے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے۔ ہمارے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے لوگ انگریز سے اتنے ایک متاثر ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا بس نہیں چلتا یہ چمڑا تبدیل کرنے کا۔ اگر یہ بس لگے نا تو ہم یہ کالے چمڑے اتار کے سارے انگریز گوروں والے چمڑے چڑھا دیں۔ یہ بس کی بات نہیں، دنیا اتنی مغرب سے متاثر ہو رہی ہے۔ او بھائی، مغرب سے کیا متاثر ہوتے ہو؟ جہاں سورج پہ زوال آ جاتا ہے، جہاں سورج بھی جا کی روشنیاں ختم کر دیتا ہے، جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، جہاں سورج بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے، میرے دوستو مشرق کی تہذیب کی طرف آؤ جہاں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ لوگ ہمیں تاریخ خیال کہتے ہیں، ان کو روشن خیال کہتے ہیں۔ او بھائیو، تاریکیاں ہیں وہاں، آؤ میرے محمد کی دین کی طرف آؤ۔ میرے دوستو، اللہ نے جو آپ کو قائد اور رہبر اور پیغمبر دیے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر پیغمبر کی سیرت، ان کی عظمت کوئی بندہ پڑھ لے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے کسی غیر کو جا کے اپنا آئیڈیل بنا لے۔ اس کو غیر کے طریقوں سے کیا محبت ہوگی؟ لیکن مصیبت یہ پڑ چکی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھا نہیں اور غیر کی زندگیوں کو اپنایا ہوا ہے۔ شادیوں میں دیکھ لو لوگوں کی، غمیوں میں دیکھ لو لوگوں کو کیا کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں۔ سوابی کا ایک نوجوان دیکھا ہے میں نے، جس نے ایک تو شادی سنت کے مطابق کی، اور شادی سے پہلے یہ واحد بندہ میں نے دیکھا ہے جو عالم دین کے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا صاحب میری زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اللہ مجھے خوشی دینے والا ہے، شادی ہونے والی، میرا جی چاہتا ہے جیسے جیسے آپ مجھے سنت طریقہ بتائیں گے میں اپنی شادی اور خوشی اسی طریقے پہ کروں گا۔ وہ عالم بھی حیران رہ گئے، یار ایسے بھی لوگ ہیں؟ ہاں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے پیغمبر کے طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہوا ہے۔ ان کو یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی، لوگ تو کسی کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ بیوی تھی اور گدھا بھی تھا، تو وہ دونوں گدھے پہ سوار ہو گئے میاں بیوی۔ راستے میں چلتے چلتے کسی نے دیکھا کہ وہ کتنے ظالم ہیں، اور دو بیگ نے گدھے پر دو سوار ہو گئے۔ نے کہا لوگوں کی بات تو ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں آتی اس کو، لوگوں کی بات سنی، خود نیچے اترا، کہتا یار لوگ کیا کہیں گے۔ بیوی سے کہا بیٹھ جاؤ، بیوی اوپر بیٹھ گئی گدھے پر، یہ مہار پکڑے جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو کسی نے دیکھ کہا بڑا رن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے، بیوی کو اوپر بٹھایا، خود پیدل چل رہا ہے۔ اس سے بڑا دعوے دار ہے مجھ سے محبت کے، مسلمان بھی میری محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کائنات والو سن لو، مجھے ایک ہی ادا منظور ہے، مجھے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں پیغمبر صاف لفظوں میں کہہ دیجئے میری اتباع کرو، میرے محمد کے طریقے پہ چلو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔
تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ ہے ادائے مصطفیٰ. اللہ کو اپنے حبیب کی ادا اتنی پسند ہے. میرے دوستو، ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے.